السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا دین۔ ہمیں جو قرآن و سنت میں دلائل ملتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے اوپر حبشی کالے رنگ کا غلام جو ہے وہی حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے، السمع و طاعہ، کہ اس کو بات سنیں اور اطاعت کریں۔ اگر جو تم پہ وہ ظلم کرے، تمہارا مال بھی ہتھیار لے، تو پھر بھی سمع و طاعہ، فرما برداری ہوگی، کیونکہ جب جس ملک کے اندر حکمرانی ختم ہو جائے اور نظام اس طرح درہم برہم ہو جائے تو اس ملک کا حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ایک سلطان جابر اور ظالم حکمران اس حکومت اس ملک سے بہتر ہے جس میں کوئی حکمران نہیں، اور لوگ جانوروں کی طرح جو ہے ایک دوسرے، جس کی جو طاقتور ہے وہی، یعنی جس کا ڈنڈا لاٹھی اسی کی بھینس، تو یہ حالات ہو جاتے ہیں ملک کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اگر مجھے پتہ چل جائے میری ایک دعا قبول ہو جائے گی تو میں حکمران وقت کے حکمران کے لیے کروں کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو ساری عوام بھی درست ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے دعا کروں۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اچھا حکمران دے ملک کے اندر۔ لیکن یہ جو خانہ جنگی والی شکل ہے، یا حکومت کے مخالف جو ہے نعرہ بازی، یا ان حکومت کے خلاف جو ہے جذبات کو بھڑکانا، جو ہے یہ سرکشی اور کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں، اور دشمن طاقتیں ہماری یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں، حکومت اور عوام آمنے سامنے آ جائے، یا فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائے، اور ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور کیا پھر مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، پھر نہ امن و امان رہے گا، نہ مہنگائی کنٹرول ہوگی، بلکہ ملک کے اندر جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، بندہ چلے، کچھ اور نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو درست کر لے۔ ہمارے ہاں انگلیاں تو اٹھائی جاتی ہیں کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، اور اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ سارے اپنے آپ کو اگر درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھی سدھر جائے گا۔ اس ملک کی حالت ابتر ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ سوڈان کے حالات دیکھ لیں، لیبیا کے دیکھ لیں۔ لیبیا میں کیا ہوا؟ یہی ہوا، کرنل قذافی ایسا ہے، شراب پیتا ہے، اور وہ ہے اور وہ ہے، اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پولیس ختم ہوگی، فوج جو ہے ختم ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں، قتل و غارت، اور اب کیا حال ہے؟ لوگ جو امن و امان سے رہتے تھے، حالات برے ہو گئے، اور یہی حال عراق کا ہوا، یہی حال جو ہے وہ باقی ملکوں کا ہوا۔ یمن کا حالت دیکھ لیں کیا ہے، کہ حکومت کے خلاف لوگ نکلے اور خانہ جنگی کے اندر بات بدل گئی۔ سوریا کے اندر یہ ہوا۔ تو جو اصلاح کرنے آئے تھے انہوں نے اور بدتر حالات کر دیے، کہ لوگ جو ہے، چلو قتل تو نہیں نہ ہو رہے تھے، مر تو نہیں رہے تھے، کوئی ایک آدھا جو ہے حکومتی عذاب کا شکار ہوتا ہے، لیکن سر عام لوگ جو ہے اسلحہ لے کے ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو مار کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، جو سوڈان کے ابھی حالات ہیں۔ تو کیا ہم اس حالات تک جانا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی عوام اپنی فوج کے خلاف لڑنا چاہتی ہے، یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ خروج کرنا چاہتی ہے؟ اس سے تو فتنہ بڑھے گا۔ ہاں، اچھے طریقے سے احتجاج جمہوریت کے اندر جو جائز ہے، اچھے طریقے سے اپنا جو ہے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے، جس میں خانہ جنگی والی شکل نہ ہو، اور جو جمہوریت کے نظام جو ہے اس کے اندر جو الاؤ کرتا ہے نظام، اس کے اندر رہ کے بندہ اپنی آواز تحریر کی شکل میں، اگر کوئی مصلح اور صحیح کوئی دینی جماعتیں ہیں تو وہ اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں احتجاج کے ذریعے، لیکن خروج کے ذریعے نہیں، حکومت کے خلاف خانہ جنگی کے ذریعے نہیں۔ اس سے امن اگر بکھر گیا تو پھر وہ ملک کا برا حال ہو جاتا ہے، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو دینی سوال و جواب گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ وہ سوال یہ تھا، بھائی جان، سوال یہ ہے کہ اگر حکمران ظالم و جابر ہو، جھوٹا اور کرپٹ ہو، اور ریاستی ادارے چادر اور چار دیواری کی حرمت کا لحاظ نہ کرتے ہوں، یہود و نصارہ کے فرما بردار ہوں، ایسے حکمران اور حکومت کے خلاف بولنا، کلمہ حق بیان کرنا اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنا کیا خلاف دین ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو اتہامات لگائے جاتے ہیں حکومت کے خلاف کہ اس طرح ہے، اور اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، یعنی کہہ لیں کہ ہر بندے کا ایک گمان ہوتا ہے، یا بنیاد سوشل میڈیا ہوتا ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور جس میں 90% تو جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر حقیقت بھی ہو ایسی کہ خفیہ طور پہ یہ سب کچھ ہو، لیکن ظاہری طور پہ وہ کفر کے مرتکب نہ ہوں، اور کہہ لیں کہ اسلامی حکومت ہے،
اسلامی اگرچہ نظام نہیں ہے لیکن پابندی نہیں ہے، کسی کو نماز سے نہیں روکا جاتا اور دین کے کسی بھی چیز سے روکا نہیں جاتا، تو وہاں پہ حکومت کے خلاف نکلنا جو ہے نا وہ میرا خیال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔